جب انسان ورد کرے گا یعنی ذکر اذکار کرے گا تو واردات بھی آئیں گی۔ واردات سے کیا مراد ہے؟ جب ذکر اذکار مراقبے شروع کیے اور آگے بڑھنا شروع ہوئے تو کبھی کیفیات ملتی ہیں اور محسوس ہوتی ہیں، کبھی کیفیات ملتی ہیں محسوس نہیں ہوتی، اور کبھی کیفیات ملتی ہی نہیں ہے۔ انسان لگا رہتا ہے کہ کبھی 10 منٹ مراقبہ کرتا ہے تو کیفیات ایسے آتی ہیں کہ انسان سرشار ہو جاتا ہے، اور کبھی 3 گھنٹے کا مراقبہ کرے تو جناب لگتا ہے کہ کیفیات آنا تو دور کی بات اور زیادہ پیچھے ہو گئے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کیفیات مل رہی ہیں، میں مراقبے میں بیٹھا، میں نے تلاوت قرآن پاک شروع کی، میں نے نماز شروع کی، اور میں نے کوئی بھی نیک عمل شروع کیا عبادت کا، اور فائدہ مجھے محسوس ہونا، فیلنگ آنی شروع ہو گئی، کیفیات فیلنگز جب ملنی شروع ہو گئی پازیٹیو، تو اس کا مطلب ہے بڑا اچھا ہے، اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہے، اور مجھے فائدہ ہو رہا ہے، اور میں ٹھیک ٹریک پہ چل رہا ہوں۔ اور کبھی جب اللہ تعالیٰ یہ کیفیات اس کو نہیں دیتے، بالکل سب کچھ کے باوجود خالی رہتا ہے وہ، اس وقت وہ کئی وسوسوں کا شکار ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ پتہ نہیں اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، ایک یہ کہ شاید میں غلط کر رہا ہوں، میں مراقبہ ہی ٹھیک نہیں کر رہا، میری کوئی کوتاہی ہے، کوئی غفلت ہے، یہ سوچتے ہیں کہ میرا گناہ ایسے آڑے آ گیا جس گناہ کی وجہ سے مجھے فوائد نہیں مل رہے۔ ذکر تو وہی ہے۔ مومن کو اپنی زندگی میں 2 طریقے کے سفر کرنے ہوتے ہیں۔ ایک جسمانی سفر ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا، اس کی اپنی ضروریات اور طریقے ہیں، اصول ہیں۔ ایک روحانی سفر ہے۔ تو روحانی سفر کے متعلق آج ہم نے باتیں کرنی ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اور جب کرنے لگتے ہیں تو کیا کیا اس کے اندر مسائل یا معاملات پیش آتے ہیں۔ یہ دوسرا سفر ہے، روحانی سفر، وصول الی اللہ کا سفر، گناہوں سے نیکی کی طرف سفر، غفلت کی زندگی سے حضوری کا سفر، دنیا سے آخرت کا سفر، اور مخلوق سے خالق تک کا سفر۔ یہ سفر وصول الی اللہ کہلاتا ہے، اور یہ سفر ہر ایک کے لیے کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ سفر دنیاوی ہو یا روحانی ہو، سفر میں اگر راہبر موجود ہو تو انسان بہت سارے خطرات سے بچتا ہے، کم وقت میں زیادہ اچھا سفر کر لیتا ہے۔ دنیاوی سفر میں اگر راہبر موجود نہ ہو تو پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ایمان کا خطرہ نہیں ہے۔ روحانی سفر میں اگر خود ہی انسان چلے تو یہ تو غیب کی طرف ایک ایسی چیز کی سفر ہے کہ انسان اگر اندھا دھند چل رہا ہے تو پھر تو منزل تک پہنچنا مشکل ہے، جبکہ شیطان بھی ڈاکو جو ہے راہزن درمیان میں موجود ہے۔ تو ہمیں دینی سفر کا، دنیاوی سفر ہو یا روحانی سفر، دونوں صورتوں میں رہبر کا اور رہنمائی کا ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے کیا کیا؟ دنیاوی سفر کے لیے رہبر کو لیا۔ عبداللہ بن اریقہ جو غیر مسلم تھا، اس کو باقاعدہ ہائر کیا، پیسے دیے کہ تم ہمیں راستے سے لے جاؤ، لوگوں سے ہٹاتے ہوئے بچاتے ہوئے، اس نے پیسے لیے۔ تو دنیاوی سفر کے لیے رہبر کی مثال آ گئی۔ دینی سفر، روحانی سفر کے لیے رہبر کی مثال وہ تو زیادہ آسان ہے سمجھنی۔ اسی سفر کی بات ہے، ہجرت کے اس سفر کی۔ ایک شخص نے راستے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پہچان کے پوچھا، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ بات چیت کوئی ہوئی اور پوچھا یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پوچھا اشارہ کر کے، کون ہے یہ؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا، یہ وہ ہستی ہیں جو راستے کی طرف میری رہنمائی کرتی ہیں۔ یہدینی الی صراط السبیل، یہدینی الی السبیل، صراط السبیل نہیں کہ یہ مجھے سبیل یعنی راستہ دکھاتی۔ وہ یہ سمجھا کہ دنیاوی راستہ، لیکن جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو غایت تھی اس جملے سے کہ روحانی راستہ، تو روحانی راستے کے لیے بھی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ روحانی سفر کی ابتدا کیسے شروع ہو؟ روحانی سفر کو شروع کرنا چاہے تو کیسے شروع ہو؟ بہت آسان سی بات ہے، کسی نہ کسی متبع سنت، کسی صحیح بندے سے وہ بیعت ہو جائے، جن کے عقائد بھی ٹھیک ہوں اور وہ کسی بزرگ سے اجازت یافتہ بھی ہوں، عقائد بھی ٹھیک ہوں، اجازت یافتہ بھی ہوں، اور پھر ان کے پاس جا کے دیکھ کے انسان محسوس کرے کہ مناسبت مل گئی تو پھر انسان بیعت ہو جائے، تو یہ روحانی سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بیعت ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ بہت سارے فائدے ہیں، سنت ہے اور بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کے اوپر بہت سارے گواہ ہیں۔
ہم جب دن رات ادھر ادھر گناہ کرتے پھرتے ہیں تو بہت سارے گواہ ہیں، لیکن جب ہم کسی اللہ والے کے ہاتھ پر توبہ طائب ہوتے ہیں، بیت ہوتے ہیں، تو ہماری اس نیکی، ہماری اس توبہ کے اوپر بھی کوئی ایک بندہ قیامت کے دن گواہی دینے والا ہوگا، اللہ اس نے میرے سامنے توبہ کی تھی گناہوں سے۔ تو بیت کے بہت سارے فائدے ہیں، ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ اب جب آدمی توبہ کر لیتا ہے، بیت ہو جاتا ہے، تو کچھ معمولات بتائے جاتے ہیں، ذکر بتائے جاتے ہیں۔ اذکار اور ذکر میں کیا فرق ہے؟ ذکر اذکار، ذکر واحد کا صیغہ ہے، اذکار جو ہے جمع کا، ذکر واحد اور اذکار جمع، یعنی ایک ذکر ہے تو وہ واحد ہو گیا، اور مختلف قسم کے ذکر ہیں تو اذکار ہو جائیں گے، جیسے درود شریف ہے، تیسرا کلمہ ہے، استغفار ہے، تلاوت قرآن پاک ہے، مراقبہ ہے، کئی چیزیں ہو گئیں تو ان کی جمع اذکار۔ تو ذکر اذکار، یہ جملہ آج کئی دفعہ گزرے گا ہمارے اس موضوع میں۔ اور دوسرا لفظ ہوتا ہے اشغال، اشغال جمع ہے شغل کی۔ تو جب اشغال کا لفظ آتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جب اذکار یا ذکر، اذکار اور اشغال یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں، اذکار اور اشغال۔ جب اذکار کا لفظ آتا ہے تو زبان سے ادا ہونے والے ذکر، اور جب اشغال کی بات ہوتی ہے تو قلوب سے، دل سے کرنے والے ذکر، یعنی مراقبہ وغیرہ، اس کی اسٹیجز ہیں۔ اسی طریقے سے ان ذکر کو، اذکار کو، اشغال کو ورد بھی کہا جاتا ہے، ورد۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف جب انسان ورد کرتا ہے، ذکر اشغال میں مصروف ہوتا ہے، مشغول ہوتا ہے، تو اکثر اوقات ایک واردات کی کیفیات آتی ہیں، واردات۔ یہ ڈاکے والی واردات نہیں ہے، یہ بڑی پیاری واردات ہے، اچھی والی واردات ہے۔ اس کو واردات بھی کہتے ہیں، انوارات، فیوزات، تجلیات، برکات، کئی اس کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ تو جب انسان ورد کرتا ہے تو اس پہ وارد ہوتا ہے۔ ورد کا کیا مطلب ہوا؟ ورد کا مطلب کیا ہوا؟ وارد ہوا۔ ہاں، ورد، ذکر، اذکار، اشغال، یہ سب اس کو ورد کہیں گے۔ جب انسان ورد کرے گا یعنی ذکر اذکار کرے گا تو واردات بھی آئیں گی۔ واردات سے کیا مراد ہے؟ واردات سے مراد یہاں اچھی والی واردات، انوارات، تجلیات، فیوزات، برکات، کیفیات، ایک سرشاری والی زندگی ہوتی ہے تو اس کو واردات کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں۔ تو جب انسان بیت ہوا، بیت ہونے کے بعد معمولات بتائے گئے، معمولات کی پابندی، اذکار، اشغال، اوراد کی ورد اور اوراد جمع اور واحد، ورد واحد، اوراد جمع، واردات اوپر سے آنے والی چیز جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمارے اختیار میں کیا ہے؟ ذکر کرنا۔ ذکر کے اوپر جو اوپر سے انوارات آتے ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں آتے ہیں، لیکن اس میں اختیار ہمارا نہیں۔ مراقبے میں بیٹھنا ہمارے اختیار میں ہے، لیکن ہم مراقبے میں بیٹھے ہیں اور اوپر سے واردات آئیں، انوارات، تجلیات، فیوزات، برکات، کیفیات، جو بھی نام دیجئے، تو وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن یہ چند اصطلاحات ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں۔ تو جب انسان پابندی سے ذکر، اذکار اور مراقبے پہ لگ جاتا ہے نا، تو اکثر و بیشتر اس کے اوپر یہ واردات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، کیفیات کا، سرشاری کا، انوارات کا۔ تو جب یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور انسان اس میدان میں آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کبھی یہ کیفیات ہوتی ہیں اور کبھی نہیں ہوتی، اور کبھی ہوتی ہیں ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ کئی طرح کے معاملات پیش آتے ہیں۔ اب یہ ہر بندے کا الگ الگ، کوئی ایک فارمولا نہیں ہے، یہ باطن کی چیز ہے، ہر بندے کی اپنی محنت کے اوپر۔ کیا ہوتا ہے جب ذکر، اذکار، مراقبے شروع کیے اور آگے بڑھنا شروع ہوئے تو کبھی کیفیات ملتی ہیں اور محسوس ہوتی ہیں، کبھی کیفیات ملتی ہیں محسوس نہیں ہوتی، اور کبھی کیفیات ملتی ہی نہیں ہے۔ انسان لگا رہتا ہے کہ کبھی 10 منٹ مراقبہ کرتا ہے تو کیفیات ایسے آتی ہیں کہ انسان سرشار ہو جاتا ہے، اور کبھی 3 گھنٹے کا مراقبہ کرے تو جناب لگتا ہے کہ کیفیات آنا تو دور کی بات، اور زیادہ پیچھے ہو گئے۔ تو یہ سب اس راستے کی چیزیں ہیں، قدم قدم پر ہمیں رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ان چیزوں کے بدلنے کو کیا کہتے ہیں؟ قبض اور بسط، یہ دو
اصطلاحات قرآن مجید میں بھی استعمال ہوئیں اور یہ تصوف میں استعمال ہوتی ہیں، قبض اور بسط۔ قبض تو سمجھ میں آ گیا کہ کیفیات کو سلب کر لینا، چھین لینا، بند کر دینا، تنگی۔ بسط بساط، نشاط اور خوشی اور جناب ایک فرحت کی زندگی، مزے کی زندگی، کیفیات کی زندگی۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ اللہ تعالیٰ دونوں کیفیات دیتے ہیں، کبھی سالک کو اس راستے میں چلنے والے کی کیفیات سلب کر لیتے ہیں، اس میں اسی کا فائدہ، اور کبھی بہت زیادہ عطا فرما دیتے ہیں تو اس میں بھی اسی کا فائدہ۔ اب قبض اور بسط میں سے کون سی کیفیت بہتر ہے؟ ایک عام آدمی، ایک نیا سالک، مبتدی کسے کہتے ہیں؟ ابتدائی درجے والا، اسٹارٹ کرنے والا بھی، بگنر، مبتدی بگنر۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب کیفیات مل رہی ہیں، میں مراقبے میں بیٹھا، میں نے تلاوت قرآن پاک شروع کی، میں نے نماز شروع کی، اور میں نے کوئی بھی نیک عمل شروع کیا عبادت کا، اور فائدہ مجھے محسوس ہونا، فیلنگ آنی شروع ہو گئی، کیفیات، فیلنگز جب ملنی شروع ہو گئی پازیٹیو، تو اس کا مطلب ہے بڑا اچھا ہے، اللہ راضی ہے، اللہ خوش ہے، اور مجھے فائدہ ہو رہا ہے، اور میں ٹھیک ٹریک پہ چل رہا ہوں۔ اور کبھی جب اللہ تعالیٰ یہ کیفیات اس کو نہیں دیتے، بالکل سب کچھ کے باوجود خالی رہتا ہے وہ، اس وقت وہ کئی وسوسوں کا شکار ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ پتہ نہیں اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے، ایک یہ کہ شاید میں غلط کر رہا ہوں، میں مراقبہ ہی ٹھیک نہیں کر رہا، میری کوئی کوتاہی ہے، کوئی غفلت ہے، یہ سوچتا ہے کہ میرا گناہ ایسے آڑے آ گیا جس گناہ کی وجہ سے مجھے فوائد نہیں مل رہے، ذکر تو وہی ہے۔ تو اور بہت ساری پریشانیاں انسان کے ذہن میں آتی ہیں، اور یہ صرف مبتدی کے نہیں، منتہی، جو بہت آگے کے اوپر چلے جاتے ہیں، جن کے اسباق 15 اور 80 اوپر بھی جا رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا۔ فطری طور پر، طبعی طور پر انسان کو بسط کی کیفیت اچھی لگتی ہے قبض کی کیفیت سے، کیونکہ مزہ آ رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں مزے آتے رہیں، اور بسط میں مزے نہیں آتے، تو انسان چاہتا یہ ہے کہ مجھے مزے آئیں۔ تو ہم نے ان مزوں کی، آج کی باقیہ مجلس میں ان مزوں کی حقیقت کو سمجھنا ہے، تو ہم اس کو اب شروع کرتے ہیں جی۔ کیا شروع کرنے لگے ہیں جی؟ مزوں کی حقیقت کو سمجھنا ہے، جو کیفیات اور یہ ذائقے، انوارات، تجلیات اور برکات، ہمیں ان کو آج سمجھنا ہے کہ ان کی کیا اہمیت ہے۔ جب ہم ان کو سمجھ لیں گے، اور یہ بیان الحمدللہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، اس کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ریکارڈنگ کو بعد میں سن لیا جائے، ہو سکتا ہے کوئی چیز 2-3 دفعہ سن کے سمجھ میں آئے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم روٹین میں سنتے سناتے نہیں ہیں، تو یہ، لیکن ایسی باتیں کہ سمجھ میں نہیں آئے گی، آ جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا جی، پہلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہم نے جو عبادات کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی ہے یا مزوں کے لیے؟ پہلے تو یہ فیصلہ کریں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی، مزوں کے لیے نہیں کرنی۔ جب مزوں کے لیے نہیں کرنی اور مزے نہیں مل رہے تو پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اپنے سے پوچھیں۔ ایک طرف ہمارا کہنا یہ ہے کہ کیفیات، عبادات، ذکر اذکار اللہ کی رضا کے لیے کرنے، دوسری طرف جو کیفیات نہ ملیں تو ہم نا امید ہونے لگتے ہیں، تو یہ کیا عمل ہے ہمارا؟ غلط ہے نا؟ جب اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ان کیفیات کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اگلی بات، یہ آدھا گھنٹہ اسی پہ چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ جب کیفیات مل رہی ہیں نا تو اس وقت اللہ راضی ہے، اور نہیں مل رہی تو لگتا ہے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ اگر ہر وقت بارش برستی رہے، ہر وقت بارش برستی رہے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، خشکی بھی چاہیے۔ اگر دن میں سورج کی تپش چاہیے تو رات کو چاند کی چاندنی بھی چاہیے، دونوں چیزیں ساتھ ہوں گی تو کام چلے گا۔ تو ہر وقت اگر کیفیات کی بارش ہوتی رہے تو اس سے فائدہ نہیں ہوگا اتنا جتنا کہ قبض کی کیفیت میں ہوگا۔ پھر ہم عبد اللطف ہیں کہ عبد اللطیف؟ لطف کہتے ہیں لطف کو، مزے کو، اور لطیف اللہ کا نام ہے، تو ہم عبد اللطف ہیں یا عبد اللطیف؟ ہم عبد اللطیف ہیں، ہم عبد اللطف نہیں ہیں، ہم لطف کے بندے نہیں ہیں، لطف کے لیے نہیں کرنا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ اسی طرح ایک اور بات، یہ جو کیفیات ہیں
یہ خالق ہے یا مخلوق؟ کیفیات خالق ہے کہ مخلوق؟ مخلوق ہے۔ خالق کون؟ اللہ رب العزت۔ تو ایک یہ ہے کہ ہم عبادات کے ذریعے خالق کے تمنائی بنے، شیدائی بنے، وہ خالق کو مانگیں اللہ سے۔ ایک عبادات ہم خالق کے لیے کریں گے، خالق مجھے مل جائے، اور ایک اس لیے کریں کہ کیفیات مجھے مل جائیں۔ تو کیا ہوا کہ کیفیات کی طلب رکھنے والا مخلوق کی طلب رکھنے والا ہوا، اللہ کی درگاہ فائن اللہ۔ کیفیات کی طلب رکھنے والا یہ تو اللہ کی طرف نہ ہوا نا، سفر ہے وصول الی اللہ کا، راستے میں کیفیات نہیں ملی تو پریشان ہو گئے، تو یہ مسئلہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سفر جب اللہ کی رضا کے لیے تو کیفیات تو درمیان کی راستے کی چیز ہے، جو غیر مخلوق جو مخلوق ہے، خالق نہیں ہے۔ کیفیات جتنی ہی بلند کیوں نہ ہو جائیں، مخلوق ہے۔ تو اگر ہم نے کیفیات کی خاطر ذکر، مراقبے، اذکار کیے، اوراد کیے، پھر تو مخلوق کے لیے کر رہے ہیں، یہ تو شرک ہو گیا پھر۔ تو عبادات کس کے لیے کرنی ہے؟ خالق کے لیے یا مخلوق کے لیے؟ خالق کے لیے کرنی ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب میں ایک کتاب ہے میرے پاس، اس میں سے چند باتیں پڑھوں گا، بہت مشکل کتاب ہے ہمارے لیے۔ کتاب ہے اکمال الشیم، یہ نظر آ رہی ہے جی، ویڈیو پہ بھی نظر آ رہی ہوگی، اکمال الشیم۔ اگر ہم یہ اردو بازار سے کہیں سے خرید کے رکھیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں تو بہت مفید ہے۔ ان میں سے بعض باتیں، یہ کتاب کن کی ہے؟ حضرت شیخ ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ، ابن عطا اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اکمال الشیم۔ اصل تو عربی میں ہے لیکن یہ ترجمہ میرے پاس ہے، اور اس میں بڑی عجیب حکمت کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تصوف کا عطر اس کو کہتے ہیں، اس کتاب کو کہتے ہیں تصوف کا عطر، عطر تصوف۔ اب یہ جو اوراد، وظائف جو ہم کرتے ہیں، اور اس کے اوپر قلب، اس کے بدلے جو قلب کے اوپر انوارات، برکات، جسے ہم واردات کہہ رہے ہیں، یہ جب ورود ہوتی ہیں تو اس کے حوالے سے جو اس کا باب ہے، پہلے یہاں لکھتے ہیں کہ اعمال اور اذکار کی مداومت، یعنی معمولات کی پابندی کو حقیر سمجھنے والا سوائے جاہل کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اعمال اور معمولات کی پابندی کو حقیر سمجھنے والا یہ سوائے جاہل کے کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی جاہل ہی ہوگا جو ان معمولات کو کمتر سمجھے۔ اور اسی کے اندر یہ بات بھی کہ معمولات کو تو وہ ہلکا لے اور کیفیات کو اونچا لے۔ وہ سمجھے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو معمولات میں کر رہا ہوں یہ ہلکے ہیں، اور جو انوارات اور کیفیات اور واردات اوپر سے تجلیات آ رہی ہیں وہ افضل ہیں، کہتے ہیں یہ بھی بے وقوف ہے۔ کیسی بڑی مشکل بات کہی، اس کو سمجھاتے ہیں بھی انشاءاللہ تعالی۔ فرماتے ہیں کہ جو سالک خود ذکر اذکار کر رہا ہے اس کا افضل درجہ ہے ان کیفیات جو ورود ہوتی ہیں۔ آگے دلائل دی ہیں، فرمایا یہ جو واردات ہے نا، کیفیات، تجلیات، یہ انسان کو آخرت میں بھی ملیں گی، اور جو ذکر اذکار انسان کر رہا ہے یہ صرف دنیا میں ہی ہو سکتا ہے، یہ آخرت میں نہیں ہو سکتا۔ کیفیات، تجلیات، واردات کا قائم مقام آخرت میں ہے، اور ہمارے ذکر اذکار، معمولات کا قائم مقام آخرت میں نہیں۔ تو جس کا قائم مقام نہ ہو اس کی پوزیشن زیادہ اہمیت والی ہوتی ہے، اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ تو بتا یہ رہے کہ کیفیات کو جو اچھا سمجھتے ہیں سالک، اور ذکر اذکار کو ہلکا سمجھتے ہیں، یہ جاہل ہیں، بیوقوف ہیں، ان کا علم ٹھیک نہیں ہے۔ اور دلیل کیا دے رہے کہ مسلمان اور مومن کے اوپر کیفیات، تجلیات، انوارات آخرت میں بھی ہوں گی، دنیا میں بھی ہیں، لیکن وہاں ذکر نہیں کر سکتا یہ۔ تو یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان اذکار کی وجہ سے ہی تو انوارات آنے، بغیر اس کے آنے ہی نہیں ہیں، تب بھی اس کی اہمیت زیادہ۔
پھر دنیا میں جب واردات ہو رہی ہوتی ہیں تو ہمارا نفس اور ہماری نفسانی خرابیاں موجود ہوتی ہیں، اس کا پورا ہم استحضار نہیں کر سکتے، وہ ہمارے ہر حصے میں جسم کے بقلب کے وہ سرایت نہیں کر سکتا، ہم اس کو اسپنج کی طرح جذب نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن جب نفوس پاک ہوں گے، پھر جنت میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیات ملیں گی، وہ رواں رواں اس کو انجوائے کرے گا۔ لیکن بنیاد یہ اعمال ہے، تو اعمال کی اہمیت زیادہ ہے کیفیات سے۔ اور اگلی بات تو انتہائی عجیب لکھتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک وہ چیز ہے جس کا تیرا رب تجھ سے طلبگار ہے، اور ایک وہ چیز ہے جس کا تو اپنے رب سے طلبگار ہے۔ تیرا رب تجھ سے مانگ رہا ہے تو ذکر کر، تیرے رب کی تمنا اور طلب تجھ سے یہ ہے کہ تم میری یاد میں بیٹھو، صبح شام مجھے یاد کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تیری تمنا طلب یہ ہے کہ مجھے کیفیات ملیں، تو فرماتے ہیں کہ تیری طلب کے اوپر تیرے رب کی طلب بہت آگے۔ اس وجہ سے بھی جو تیرا کام ہے ذکر کرنا، ان انوارات سے زیادہ بہتر ہے تیرے لیے۔ اچھا جی، اگلی بات لکھتے ہیں، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ غیبی امداد کے ذریعے وہ ذکر اذکار کا، معمولات کا پابند ہے، اگر کسی کو اپنے حلقے میں، ساتھیوں میں، بھائیوں میں، سالکین میں دیکھو کہ فلاں بندہ ذکر اذکار کا، معمولات کا، مراقبے کا، اشغال کا بھرپور پابند ہے، لیکن اس کے چہرے کے اوپر، اس کے حالات کے اوپر ظاہری طور پر وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی جو نظر آنی چاہیے بھرپور طریقے سے، وہ کسی اور پہ زیادہ نظر آ رہی ہیں، اس پہ ہے معمولات کا پابند، لیکن اس کے اوپر وہ چیزیں اس کو نظر نہیں آ رہی، تو کیا کریں؟ تو فرمایا کہ جو بھی معمولات کی پابندی کر رہا ہے اس کے اوپر تجلیات کا ورود ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ کر رہا ہے، ورنہ کرتا ہی نہیں۔ تو اس لیے اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس کو معمولات پر پابندی مل گئی، گو کہیں اس کی ظاہری شکل و صورت میں کوئی محسوس ہو رہا ہے کہ وہ رونق، وہ تازگی ذکر اذکار کی نہیں ہے۔ اصل کے اندر نا، جو ذکر اذکار کر کر کے ایک مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ دوسرے کے چہرے کو دیکھتے ہی اندر کی تازگی کو پہچان لیتے ہیں، چہرے بولتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر کہیں محسوس یہ ہو کہ بھئی ذکر اذکار کو کر رہا ہے لیکن وہ اس کے چہرے سے، حالات سے نظر نہیں آ رہے، کہا نہیں، اس کو بھی حقیر مت سمجھنا، کیونکہ جس کو عمل کی پابندی مل گئی وہ تجلیات الہی کے ورود سے ہی ملی ہے، ویسے نہیں ملنی تھی۔ کمی بیشی یہ اللہ کے اختیار میں سے بندے کا کام ہی نہیں۔ اگلی بات لکھتے ہیں، امداد الہی سے مراد یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے مراد یہی انوارات کا ورود، کیفیات اور یہ سرشاری کی زندگی۔ فرماتے ہیں کہ امداد الہیہ کا ورود بقدر قابلیت اور استعداد کے ہوتا ہے، اور انوارات کی روشنی بقدر دل کی صفائی کی مانند ہوتی ہے۔ کہ انوارات کا، تجلیات کا، کیفیات کا جو ورود ہوتا ہے، یہ امداد الہی، اس کو انہوں نے نام دیا، یہ ہر آدمی کی اپنی قابلیت اور استعداد پر ہوتا ہے، اور انوارات کی روشنی جو آسمانوں سے آتی ہے وہ قلب کے اندر اترتی ہے بقدر قلب کی، دل کی صفائی، جتنا دل صاف ہو۔ اب یہاں دو باتیں آ گئیں، دل صاف کیسے ہو اور استعداد کیسے بڑھے، کہ وہ کیفیات آئیں گی استعداد کی بنیاد پر، یعنی استعداد بڑھانی چاہیے، اور ان انوارات کی روشنی سے فائدہ اٹھائے گا صاف دل، تو دل صاف کیسے ہو؟ تو یہ دو باتیں آ گئیں۔ اس کے لیے یہ لکھتے ہیں کہ ظاہری طہارت اور باطنی طہارت، ظاہری اعمال جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سنتوں، ظاہری اعمال اور باطنی اعمال، ان چیزوں کے اوپر لگے رہنا استعداد بھی بڑھائے گا اور دل کو صاف بھی کرے گا۔ یعنی مایوسی کوئی نہیں، رکنا نہیں، بس لگے رہنا ہے، میرے اندر استعداد نہیں ہے، اس سے یہ رونے سے کہ میرے اندر استعداد نہیں ہے، یا یہ رونے سے کہ میرا دل صاف نہیں ہے، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ کہ ہم ظاہری اور باطنی دونوں راستوں کو چلتے رہیں۔
شریعت کے اوپر بھی چلتے رہیں، طریقت کے اوپر بھی چلتے رہیں، باوضو رہنا، ظاہری آداب کا بھی خیال رکھیں اور باطنی معمولات کا بھی خیال رکھیں۔ چلتے رہیں گے، استعداد بھی پیدا ہو جائے گی، قلب بھی صاف ہو جائے گا۔ تو باطن کی صفائی ظاہری معمولات سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ باطن کی صفائی کا ظاہری صفائی اور ظاہری معمولات، اتباع سنت اور ان اعمال کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگلی بات لکھتے ہیں جی، وارد ہونے والے احوال کے اختلاف سے ہی مختلف اعمال اختیار کیے جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی قلب کے اوپر کیفیات آ رہی ہوتی ہیں، انوارات، تجلیات، تو مختلف قلوب کے اوپر مختلف قسم کی آ رہی ہوتی ہیں، اور جس کے دل کے اوپر جس قسم کی کیفیت آ رہی ہوتی ہے اسی طرز کا وہ عمل کر رہا ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کسی کو درود شریف میں بہت رغبت، وہ بے پناہ درود شریف پڑھتا ہے، کسی کو استغفار سے رغبت، کسی کو دعاؤں کے مانگنے سے رغبت، میری بہنیں 2 گھنٹے دعا مانگتی رہتی ہے۔ اچھا، کسی کو تلاوت قرآن مجید سے رغبت۔ ہمارے پاس ایک صاحب ہیں، رمضان میں تو ایک قرآن مجید روزانہ اور باقی سارا سال 10 سپارے روز پڑھتے ہیں، میرا ناغا، اور رمضان میں روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ کسی کو نوافل کے ساتھ رغبت، کسی کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے رغبت۔ اب یہ مختلف رغبتیں ہیں، یہ کیوں ہیں؟ یہ اس وجہ سے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کو کوئی کیفیات، انعامات، انوارات ملتے ہیں تو ان میں الگ الگ نوعیت کی وہ چیزیں ہوتی ہیں، تو کسی کا دل کدھر لگ گیا، کسی کا کدھر لگ گیا، کسی کا کدھر لگ گیا۔ یہ غلبے کے اعتبار سے ہے کہ کوئی ایک صفت کسی کے اندر زیادہ ہو، لیکن پوری شریعت پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری۔ جیسے چاروں خلفائے راشدین کے حوالے سے کیا آتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے نرم دل تھے، تو کیا باقی کوئی سخت تھے؟ نہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ دین کے معاملے میں بڑے شدید ہوتے تھے کہ نہیں پختگی ہو، کیا حضرت ابوبکر کے اندر وہ نہیں تھی؟ نعوذ باللہ، ان کے اندر بھی تھی۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں حیا میں بہت بڑے ہوئے تھے، کیا نعوذ باللہ کسی کے اندر حیا کم تھی باقی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاعت میں بہت آگے تھے، کیا نعوذ باللہ باقی بزدل تھے؟ نہ۔ کسی صفت میں کسی کو خاص مقام مل گیا، لیکن باقی تمام چیزیں سب میں موجود تھیں۔ تو فرائض اور واجبات اور سنتوں کے اندر اعتدال سے انسان چلتا رہے، پابندی سے چلتا رہے، اور کوئی ایک صفت کسی میں زیادہ ہے تو بہت بہتر ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور یہ کیوں فرق آتا ہے؟ یہ فرق انسان کا اپنا چناؤ نہیں ہے، انسان کا اپنا چناؤ نہیں ہے، چننے والے کا چناؤ ہے کہ کس کو کدھر لگا دیا۔ چلو بھائی، آپ کو درود شریف کی محبت زیادہ ڈال دی ہے، آپ کو تلاوت کی ڈال دی، آپ کو سخاوت کی ڈال دی، آپ کو خدمت، کچھ لوگ انہیں خدمت کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، مختلف، وہ پھر اوپر سے معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ اوپر سے ہے جی۔ اگلی بات لکھتے ہیں، احوال کی خوبیاں اعمال کی عمدگی کا نتیجہ ہے۔ احوال کی خوبی اعمال کی عمدگی کا نتیجہ ہے۔ احوال سے کیا مراد ہے؟ یہی کہ قلبی کیفیات اور اس طرح کی ساری معاملات اور چیزیں، یہ جب بہت خوب ہوتی ہے تو کیوں خوب ہوتی ہے؟ کہ انسان کے اعمال عمدہ ہوتے ہیں، جتنے اعمال عمدہ ہوں گے اتنے احوال خوب ہوں گے۔ اب اعمال عمدہ کیسے ہوں گے؟ اتباع سنت سے، ذکر کی کثرت سے، ذکر کی پابندی سے، اس سے یہ اعمال خوبصورت ہوں گے، عمدہ ہوں گے، تو احوال خود بخود بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اب جو اگلی جو لائنیں آ رہی ہیں نا، اس میں 3 باتیں ہیں بڑی اہم۔ یہ 3 اسٹیجز ہیں، اسٹیج 1، 2 اور 3، 1 2 3 درجات ہیں۔ یہ بڑے عجیب، بڑی حکمت کی باتیں ہیں، بڑی مزیدار باتیں ہیں۔ جس کو تو شوق ہے نا تصوف سے اور ذکر سے، اس کے لیے بڑی مزیدار ہیں۔ ہاں، جو خشک قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ بیکار ہے۔ یہ عبارت پڑھنے سے پہلے میں تمہید اس کی باندھ دیتا ہوں۔ یہ 3 باتیں بڑی اہم۔ انسان جب ذکر اذکار شروع کرتا ہے
تو پھر کیفیات آنے لگتی ہیں. یہ پہلی سٹیج ہے. جب ذکر اذکار شروع کرتا ہے تو کیفیات آنے لگتی ہیں. تو یہ کیفیات کیوں بھیجی جاتی ہیں؟ حالانکہ مقصود نہیں ہے، محمود ہیں. کیفیات مقصود نہیں محمود ہیں. مقصود نہیں کا کیا مطلب؟ مقصود تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. محمود پسندیدہ، خوبصورت، اچھے کو کہتے ہیں. تو کیفیات مقصود تو نہیں اپنی ذات میں، لیکن اپنی ذات میں محمود ہیں، اچھی ہیں. اب انسان جب شروع کرتا ہے سلسلہ تو کچھ کیفیات آنی شروع ہو جاتی ہیں. اب یہ کیفیات کیوں آنی شروع ہوتی ہیں، اس کے اوپر 3 درجات بیان کیے اور بڑے ہی خوبصورت. میں ابھی تو ایک ہی دفعہ بیان کروں گا، لیکن بعد میں کسی نے اس کو سمجھنا ہو تو پھر بعد میں یہ یہاں سے سن لے. لکھتے ہیں کہ انسان تجھ پر معرفت ربانی کا ورود اس لیے بھیجا کہ تو اس معرفت ربانی کے ذریعے، ان ورود کے ذریعے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لائق ہونے لگے. یہ کیفیات کیوں بھیجی گئیں؟ سٹیج 1، انوارات، تجلیات، برکات، یہ واردات تیرے اوپر کیوں بھیجی گئیں؟ تو جو ذکر اذکار کرنے لگا، اب یہ تجھے کیوں دی جا رہی ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے قائل کے لائق ہو سکو، قابل بن سکو، چل پڑو. اس لیے بھیجی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کر رہے ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے. دوسری لائن لکھتے ہیں، دوسرا درجہ کیا ہے؟ یہ واردات تجھے اس لیے دی جاتی ہیں کہ اغیار، غیروں کے پنجے سے تجھے چھٹکارا دے دے، شہوانیت اور نفسانیت کی غلامی سے آزادی دے دے. اس لیے دی جاتی ہیں اگلی سٹیج کہ تجھ کو غیروں کی غلامی سے، ہتھ کنڈوں سے نکال دے. اس کے پنجے جو جکڑے ہوئے تیرے اندر، ان سے نکال دے. برائیاں جو ہیں اس کے اندر سے نکال دے. اور یہ درمیانی سٹیج ہے، اس سے اگلا درجہ. اور آخری سٹیج کیا ہے؟ یہ واردات بالآخر تجھے اس لیے دی جاتی ہیں کہ تیرے وجود کو تیرے ہی وجود کے قید خانے سے نکالے اور اللہ تعالیٰ کے وسیع میدان میں، جو مشاہد حق کا وسیع میدان ہے، اس کے اندر تجھے داخل کر دے. تیسری بات کیا ہے؟ تیرے وجود کو قید خانے سے نکال کر مشاہد حق کے وسیع میدان میں داخل کرے. اب جناب یہ عبارت پڑھی ہے، یقیناً کسی نہ کسی کے سر میں تو درد ہوا ہو گیا، یار یہ پڑھا کیا ہے، سمجھ نہیں آئی. ان 3 جملوں کا جو مفہوم ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ انسان جب تصوف میں داخل ہوا، ذکر اذکار شروع کیے. اب ذکر اذکار کرنے کے بعد کیفیات کا آنا شروع ہوا. یہ کیفیات کیوں بھیجی گئیں؟ تاکہ یہ آہستہ آہستہ معمولات کر کر کے اللہ کے راستے میں وصول اللہ کا سفر کرتے کرتے اس آخری مرتبے تک پہنچ جائے جو مشاہدہ حق کے وسیع میدان کا ہے. ابتدا کہاں سے ہوگی؟ ذکر اذکار سے. ذکر اذکار شروع کیے، کیفیات آنا شروع ہوئی. کیفیات کیوں ڈالی گئیں، بھیجی گئیں؟ کہ اس کو اللہ اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں. اب اس نے کرنی شروع کر دی. یہ پہلی سٹیج میں کیا ہے؟ کبھی کیفیات آئیں، کبھی نہیں آئیں، کبھی دن، کبھی رات، کبھی قبض، کبھی بست، کبھی غفلت، کبھی حضوری، چل رہا ہے. لیکن اس ٹریک پر آ گیا. آخری منزل پہ جانے کے لیے پہلی منزل پہ پہنچنا ضروری. جو پہلی پہ نہیں پہنچا تو وہ آخری پہ تو نہیں پہنچے گا. ابھی یہاں سے مجھے کراچی جانا ہے، میں اگر بائی روڈ جا رہا ہوں تو موٹر وے پہ آ کے ملتان تو پہنچنا ہے نا، پھر سکھر ہے، پھر کراچی ہے. تو کراچی جانا ہے تو پہلے ملتان تو آئے. تو درمیان میں اس قسم کی کیفیت آئیں گی، سائی بندہ چل پڑا. ایک بات. دوسری بات، اغیار کے پنجے سے تجھے چھوڑایا. یہ کیا ہے؟ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ انسان ذاتی نفسانی خواہشات میں لگا ہوتا ہے، مال کی محبت اور ادھر ادھر کی محبت، نامحرموں کی محبت اور بے شمار محبتوں میں یہ جکڑا ہوا ہوتا ہے. جب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیفیات، سرشاری اور یہ چیزیں ملتی ہیں تو پھر آہستہ آہستہ وہ ان کی قیدوں سے نکل کر ادھر آ جاتا ہے، اللہ کی یاد میں آ جاتا ہے. آہستہ آہستہ نکلتا ہے ان چیزوں سے، ان کی قید سے نکلتا ہے. اس کو ایک سادہ سا سمجھنے کے لیے نا، ہمیں آنکھوں کی لذت کا پتہ ہے، زبان کی لذت کا پتہ ہے، کانوں کی لذت کا پتہ ہے. آنکھ، کان اور زبان کی لذت سمجھ رہے ہیں نا، اس کو تو بتانے کی ضرورت نہیں. اسی طرح ہمیں
جو شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اس لذت کا بھی پتہ ہے. ایک آدمی کی شادی ہو، پہلی رات ہو، اس نے اپنی بیوی کے پاس جانا ہو، کوئی اس کے پاس ہے، جناب یہ میں آپ کے لیے نا بسکٹ کا ڈبہ لے کر آیا ہوں گورمے سے، آپ کو یہ پورا آپ کا، بس آپ نے آج رات کو اپنی بیگم کے پاس نہیں جانا. کہتا چل پرے ہٹ. وہ سننا بھی گوارا نہیں کرتا، کیا اس کو کیا کر رہا ہے، اس کو اٹریکشن نہیں آئے گی بسکٹ کے ڈبے کی. اچھا اب ہمیں باقی تمام اعضاء کی لذت کو تو پتہ ہے، اب اعضاء کا سردار کون سا ہے؟ وہ دل ہے. تو باقی لذتیں انسان کو جب اپنا اتنا بنا لیتی ہے کہ انسان ان لذتوں کی خاطر پتہ نہیں حرام حلال کیا کچھ کر بیٹھتا ہے. تو جب انسان کو دل کی لذت ملنی شروع ہو جاتی ہے اور رب کے ساتھ تعلق کی لذت ملنی شروع ہو جاتی ہے، تو یہ لذت جب شروع ہوتی ہے تو آنکھ کی، کان کی، زبان کی، شہوات کی، ہر چیز کی لذت کو چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. جو حرام لذتوں کی بات ہو رہی ہے، حلال کی نہیں. جو اغیار کے پنجے گڑے ہوئے نا، جب یہ کیفیات اور اللہ کے ساتھ تعلق مع اللہ کی زندگی، سرشاری کی زندگی اور یہ تجلیات ملتی ہیں اس کو، تو ہر قسم کے حرام تعلقات سے، حرام لذتوں سے پیچھا چھڑانا آسان ہو جاتا ہے. یہ سٹیج 2 ہے. پہلی سٹیج کیا تھی؟ پہلا تو کام تھا بنیاد بیت ہونا، بیت ہونے کے بعد معمولات کرنا. اب 3 سٹیجز ہیں. پہلی سٹیج کیا تھی؟ کیفیات کیوں دی جا رہی ہیں کہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرنے کا قابل بنا رہے ہیں. تو میرا بن جا، تجھے میں نے ابھی تربیت کرنی ہے. تو غار حرا میں جس طرح وقت لگایا نبی علیہ السلام نے، تو کچھ وقت تنہائی کا ہوتا ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. سارا دین کے کام نبی علیہ السلام کرتے، رات کو اللہ کے ساتھ مشغول ہوتے. تو ابھی اپنے ساتھ لگا رہے، تو اس کی لذتیں آ رہی ہیں. اب وہ لذت کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے. اگلی سٹیج میں وہ لذتیں مستقل رہنا شروع ہو جاتی ہیں، بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. جب وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں تو حرام لذتوں کو بندہ چھوڑتا ہے. نہ محرم نہیں کہ ایک تعلق اللہ کے ساتھ ہو گیا. جس کو دل کی لذت مل جائے پھر اس کو شرمگاہ اور آنکھوں کی لذت اس کے پیچھے، اس کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہے. وہ بالکل بسکٹ کے ڈبے کی مانند ہو جائے گی. تیسری سٹیج کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ واردات میں تجھے آگے اس لیے بڑھایا، اغیار سے تجھے اس لیے چھڑوایا کہ تجھے تیرے وجود، تیرے نفس کے قید خانے سے نکال کر مشاہدہ حق کے وسیع میدان میں ڈال دے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی بڑا عجیب ہے. اللہ کرے ہم سب کو ملے، آمین کہہ دیں. جو یہاں بیٹھے ہیں، جو نیچے مستورات ہیں، جو ادھر سنیں گے، دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہوں، سب کو اللہ عطا فرما دے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ خوبصورت مقام ہے، اس کی تشریح میں بھی کرتا ہوں. تجھے تیرے وجود کے، تیرے نفس کے قید سے نکال کر مشاہدہ حق کے میدان میں ڈلا کے کھڑا کرے. یہ کیا؟ پہلے اس کو سمجھیں. یہ کیفیت کیا ہے؟ یہ وہ کیفیت ہے کہ ایک موقع آتا ہے انسان نیکی کر کے، ذکر اذکار کر کر کے حرام لذتوں سے بچ گیا، نامحرم کے پاس نہیں جا رہا، حرام مال پہ نہیں جا رہا، فلاں فلاں برائیوں سے نکل گیا. لیکن اب اپنے آپ کو تو اچھا سمجھ رہا ہے، یار میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، اخلاص سے کرتا ہوں، سنت کے مطابق کرتا ہوں. لیکن کہیں نہ کہیں اپنے نفس کا دخل رہتا ہے. تو گویا اپنے نفس کی قید سے ابھی نہیں نکلا. اخلاص بھی ہے، عمل پہ مداومت بھی ہے، سنت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس سب کے باوجود اپنے نفس سے باہر نہیں نکلا. اپنے نفس انسان کا کتنا ہی بڑا کیوں، انسان کتنا ہی کچھ کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی ذات کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے نا. کچھ کوئی شے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں، زیرو ہے. اب تیسرا کیا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تو اپنے آپ سے بھی، اپنے نفس سے بھی نکل کر میری ذات میں آ جا بھائی. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. یہ کیا ہے؟ ایک جملہ ہم نے کتنی دفعہ پڑھا اور سنا اور بولا اور دعوت ہم دیتے ہیں. کیا؟ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، وہ یہ ہے. زبان کا یہ بولنا بڑا آسان ہے. یہ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ 2 دفعہ سن کے تیسری دفعہ بول لیں گے، مجھ سے اچھا بول لیں گے. لیکن اس کیفیت کا حقیقی ادراک ہو جانا، اس کیفیت کے اندر حقیقی طور پر شامل اور داخل ہو جانا، یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں نا بیان کرتے ہوئے کہ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہو وہاں سے نہیں رہا، ہو کہیں اور سے رہا ہے.
منہ کا یہ بول بڑا آسان ہے، اس کی حقیقت تک پہنچنا جو ہمارے بزرگ پہنچے ہیں، جنہوں نے جملے ہمیں دیے ہیں، وہاں تک پہنچنا اصل کام ہے۔ کہتے ہیں نا سورج سے روشنی آ رہی لیکن یہ اس کی نہیں، پانی پیاس نہیں بجھا رہا، وہ اللہ بجھا رہا ہے۔ اللہ چاہے تو صرف نکال دے تو پانی پیاس نہ بجھائے۔ فعال لما یرید، کہ انسان اپنے آپ سے بھی نکل جائے، اس کی نظر میں عمر، بکر، زید، اپنا وجود بھی ختم ہو جائے، جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ اس کیفیت تک پہنچنا ہے اس راستے سے۔ ہر چیز کے ہونے کا یقین کہاں سے ہو؟ اللہ کی ذات سے، اور غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ یہ لمبا کام ہے، محنت طلب کام ہے۔ اس کی مثال ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں جو بیت ہوتے ہیں، پھر پہلے تو 6 معمولات ہیں، پھر اسباق ہیں، اسباق ٹوٹل ماشاءاللہ 35 ہیں۔ جو 11واں سبق ہے اس کی کیفیات کے اندر یہ چیز مل جاتی ہے۔ وہ کیا؟ وہ ایک بزرگ تھے، بلکہ 2 واقعات حضرت جی نے لکھے ہیں، ایک تو حضرت جی نے لکھا ہے، ایک حضرت نے لکھا ہے، یا کہاں پڑھا ہے۔ اس کیفیت کے 2 واقعات میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک اللہ والے تھے، کہیں جا رہے تھے، بارش ہو رہی تھی، ہلکا پھلکا پانی پڑا ہوا تھا، سامنے سے 2 میاں بیوی آ رہے تھے۔ ان بزرگوں کا کہیں پانی پہ پاؤں پڑا، پانی اچھلا تو جناب بیوی کے کپڑوں پہ پڑ گیا، شوہر کو غصہ، تھپڑ ماری، شرم نہیں آتی، چلے گئے۔ آگے گئے تو ایک حلوائی تھا، وہ بڑا شکر ہے یا اللہ موسم بڑا اچھا ہو گیا، لوگ آئیں گے دودھ پینے، آج میری سیل اچھی ہوگی۔ تو انہوں نے دیکھا، اس حلوائی نے دیکھا کہ کوئی بزرگ جا رہے ہیں، بلایا، اندر بٹھایا، اور ایک پیالہ جو ہے نا گرم دودھ کا خود ہدیہ اور تحفے کے طور پہ پیش کیا، یہ میری طرف سے قبول کر لیجیے۔ انہوں نے کہا بھی پیسے لے لو، کہ نہیں آپ کے لیے بس خوشی سے ہے، بس آپ کو دیکھا دے دیا۔ اب یہ باہر نکل کے اللہ سے کہتا ہے اللہ تیری شان ہے، کہیں تھپڑ پڑواتا ہے، کہیں دودھ پلواتا ہے۔ یعنی نہ تھپڑ مارنے والے پہ نظر گئی کہ اللہ نے لگوایا، نہ دودھ پلانے والے پہ گئی کہ اس نے پلایا، یہ کون وہ کون، یہ تو کٹ پتلی ہے، اصل تو وہ ہے۔ یہ ہے کہ اپنے آپ سے بھی نکل جانا، کہ ہر چیز میں اللہ نظر آئے۔ اس کی ایک مثال اور، وہ بھی اسی سبق میں تھے، اسی کیفیت میں تھے ان دنوں۔ یہ حال ایک ہوتا ہے نا، طاری ہو جاتا ہے، اس حال کے اندر ان کا سلسلہ گزر رہا تھا، وقت گزر رہا تھا۔ ان کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضرت رات کو ہمارے یہاں دعوت ہے، آپ نے آنا ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے آؤں گا۔ اب رات کو یہ ٹائم پہ پہنچے مرید کے گھر دعوت پہ، تو دعوت دروازے پہ مرید کا والد کھڑا ہوا تھا، اور والد کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے بیٹے نے بلایا ہوا ہے۔ تو والد نے دیکھ دی، کہا جناب آج تو آپ کی دعوت تو نہیں ہے، جیسے ہمارا فیملی فنکشن ہے، فلاں لوگ ہیں، آج آپ کو تو نہیں بلایا۔ وہ واپس ہو گئے۔ اب مہمان آ رہے تھے، وہ مرید اندر تھا، اس نے دیکھا شیخ ابھی تک نہیں آئے، وہ دوڑا دوڑا پھر گیا، شیخ صاحب آئے نا، تو مہمان کافی آگے ہیں، دیر ہو رہی ہے۔ کہا اچھا آتا ہوں۔ مرید کہہ کے پھر چلا گیا، یہ آرام آرام سے آئے تو پھر والد صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جناب ابھی تو آپ کو کہا ہے آج آپ کی دعوت نہیں ہے، پھر واپس آ گئے۔ اب جب کھانا لگ گیا، دیر ہونے لگی، کھانا شروع ہو گیا، تو مرید میں یار یہ شیخ نہیں آ رہا۔ وہ تیسری دفعہ آیا، حضرت تو کھانا شروع ہو چکا، بہت لیٹ ہو گئے، جلدی آئے۔ کہا اچھا آتا ہوں۔ اب یہ واپس اپنی مصروفیت میں تھا، اب وہ تیسری دفعہ پھر باپ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہ آپ پھر آ جاتے، پھر واپس آ گئے۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ اس وقت اس کیفیت میں تھے کہ نہ انہیں مرید نظر آ رہا، نہ مرید کا باپ نظر آ رہا، وہ سوچ رہے بلایا ہے تو اللہ نے، منع کیا واپس بھیجا تو اللہ نے۔ یہ سب کٹ پتلیاں ان کی کیا، یہ کیا چیز ہے؟ کوئی چہرے پہ تھپڑ بھی مار دے، اس نے تھوڑی مارا ہے، تو اللہ کی طرف سے۔ اب یہ کیفیت بولنا سننا بڑا آسان ہے کہ سب کچھ کے ہونے کا یقین اللہ کی ذات سے ہو، اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہو، یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے کہ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ہو وہاں سے نہیں رہا، ہو پیچھے کہیں اور سے رہا ہے، ریموٹ کنٹرول کہیں اور ہے۔ اب یہ معمولی کیفیت تو نہیں ہے، یہ ہے وہ تیسرا درجہ۔ اب اس عبارت کو پھر سن لیجئے تاکہ اس کی لذت بھی ہمیں مل جائے۔ انسان بیت ہوا، ذکر اذکار مراقبے پہ آیا، اب جو کیفیات آ رہی ہیں وہ کیوں آ رہی ہیں اور اس کے درجات کیا ہیں؟ فرماتے ہیں
کہ تجھ پر یہ معرفت ربانی کا ورود جو نزول ہو رہا ہے دیا جا رہا ہے اس لیے کہ تو رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لائق ہو جائے۔ ابھی تو تجھے چنا ہے کہ تو چل آگے، ابھی لائق لوگ نہیں ہے تو، ابھی تو چل ہے تو۔ دوسری سٹیج کیا ہے؟ یہ کیفیات لذات تجھے اس لیے دی جا رہی ہیں کہ تو شہوانیت اور نفسانیت کے پنجوں سے نکل جا، ان سے آزاد ہو کے میرا ہو جا۔ پھر جب انسان ان سب سے آزاد ہو کے اللہ کا ہو جاتا ہے، پھر آخر میں یہ اپنا نفس کھڑا ہوتا ہے کہ جی میں تو نیک ہونا، میں کچھ تو ہونا، یہ میں سب سے آخر میں نکلتی ہے۔ پھر جب میں نکل جاتی ہے اور اپنا وجود کہ مجھ سے یہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، جب یہ بندہ میں سے نکلتا ہے نا کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہے، یہ انا الحق ایک بزرگ کی زبان سے نکلا تھا، انہیں شہید کر دیا گیا کہ جملہ کیسے نکلا کہ وہ کیفیت بندے کی کہیں اور نکل جاتی ہیں کہ سب کچھ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین، اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین، فعال لما یرید، یہ پھر کیفیات آگے جا کے ملتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں کو ملی، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ اچھا جو کیفیات، ابھی اگلی بات ہے، واردات الہیہ اکثر اوقات اچانک اس لیے پیش آتے ہیں تاکہ عبادت گزار اپنی قابلیت اس کو نہ سمجھے۔ انسان جب ذکر اذکار کر رہا ہوتا ہے نا تو یہ کیفیات اکثر و بیشتر اچانک آتی ہیں، انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا اس وقت آ جاتی ہیں۔ کبھی انسان گھنٹوں مراقبہ کر رہا ہے، کوئی کیفیت نہیں، کچھ بھی نہیں، اور کبھی انسان کہیں بیٹھا ہوا ہے، شادی میں گیا ہوا ہے، لوگوں سے بات چیت کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے یا ذکر کر رہا ہے، اچانک ایسی کیفیات کا غلبہ ہوتا ہے کہ انسان ایک عجیب حال میں چلا جاتا ہے، اور انسان جب چاہے کہ اب میں سارے کاموں سے ہٹ کٹ کر بیٹھ گیا ہوں اور اب میں 6 گھنٹے مراقبہ رو کروں گا تو 6 گھنٹے 1 منٹ بعد مجھے یہ کیفیات مل جائے گی، یہ 600 گھنٹے کر لے تو نہیں ملتی۔ جو انسان چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے سارے لوازمات پورے کرتا ہے تب نہیں ملتی ہیں، اور اچانک کسی وقت غفلت کے ماحول میں بھی ملتی ہے۔ غفلت سے مراد گناہوں کی غفلت نہیں، انسان ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ تو مل گئی، تو یہ جو اچانک جو ملنا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ ایسا ہوتا ہے جی آپ لوگوں کے ساتھ بھی کہ آپ لوگوں کو ٹائم طے کر کے ملتی ہے؟ ہاں جی وقار بھائی، اچانک ہی ہوتا ہے نا۔ یہ اچانک کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اچانک نہ ہوتا تو انسان سمجھتا کہ اس میں میری قابلیت کا کوئی دخل ہے، میرا کوئی دخل ہے۔ اگر اس کا کوئی دخل ہو، اس کی کہ اچانک نہ ہوتا اور کسی عمل کی بنیاد پر ہوتا تو یہ عجب میں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے میں مبتلا ہو جاتا، میں بڑی شے ہوں جی، تاکہ یہ عجب سے بچے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہدیہ اور وہ تحفہ ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ محبوب کے تحفے ہیں جو اچانک ملا کرتے ہیں۔ اگر یہ کسی پابندی وقت کسی چیز کے ساتھ مخصوص ہوتے، اتنا ذکر کرو گے تو یہ ملے گا، تو اس میں وہ لذت نہ ہوتی جو اب آتی ہے۔ اچھا جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی جی۔ اگلی بات، سالک کو اپنی واردات کا بیان کرنا اپنے شیخ کے علاوہ کسی کو بھی بیان کرنا مناسب نہیں۔ سالک اپنی کیفیات کا اظہار سوائے اپنے شیخ کے اور کسی سے نہ کرے، کیونکہ اگر یہ کرے گا تو یہ اس کا دوسرے سے ذکر کرنا اس کیفیات کی تاثیر کو کم کر دے گا، اور یہ کہ یہ بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ پھر سچا نہیں رہا۔ اس میں 3 باتیں لکھی ہیں۔ یہ کیفیات جب آتی ہیں شیخ کو تو بتانا ضروری ہے، شیخ کے علاوہ کسی اور کو بتائے گا تو کیا نقصان ہوگا، تو تاثیر کم ہو جائے گی۔ دوسرا، اپنے نفس کی بڑائی، نفس کو خوشی ہوگی، نفس کی اچھی خواہشات بھی ہوتی ہیں، بری خواہشات بھی ہوتی ہیں۔ جب انسان اپنی کیفیات کسی اور کو بتاتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو اپنی بزرگی اور بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میں یہ ہوں، مجھے تو یہ کیفیت ملتی ہے، میرا یہ مقام، میرا یہ حال، اور میری مراقبے میں یہ کیفیت۔ جب اس قسم کی باتیں کرتا ہے تو اس سے نفس موٹا ہوتا ہے۔ مطلوب کیا ہے؟ ان کیفیات سے، ان واردات سے مطلوب نفس کے رذائل کو ختم کرنا ہے، توڑنا ہے۔ اور جب انسان خود اپنے منہ سے اپنی کیفیات شیخ کے علاوہ کسی اور کو بتاتا ہے تو یہ نفس کو موٹا کرتا ہے۔ ایک تو اس کی تاثیر کم ہوتی ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ دوسرا،
اپنے نفس کو موٹا کر رہا ہوتا ہے. جو جس چیز کے لیے وہ بھیجی جا رہی ہیں اس مقصد عالیہ کا یہ خود رکاوٹ پیدا کر رہا ہوتا ہے. وہ اس لیے بھیجی جا رہی ہے کہ نفس کمزور ہو، یہ نفس کو موٹا کر رہا ہے. یعنی جو چیز نفس کو کمزور کرنے کے لیے عطا کی جا رہی ہے، ہم اسی چیز کا غیر شیخ کے علاوہ کسی اور سے اظہار کر کے اسی چیز کو نفس کے موٹا ہونے میں استعمال کر دیتے ہیں. تو نفس کیسے ٹھیک ہوگا؟ تو یہ بات بھی اس کو پوری ہو گئی. جی اب اگلی شروع کریں. یہ جو واردات الہیات، تجلیات، برکات، فیوزات، یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک بہت بڑا انعام ہے. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا اللہ تعالیٰ کے لشکروں کی تعداد کون سی ہے، کتنی ہے، کیا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے. اب یہ جب بات سمجھ لی تو میں یہ پڑھتا ہوں حکمت جو ہے. واردات الہیہ جب تجھ پر وارد ہوں گے، جب یہ کیفیات تمہیں عطا کی جائیں گی تو تمہارے اندر کی تمام بری عادات کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گی، ان کی بنیادیں ختم کر دیں گی. کیوں؟ بڑی مزے کی بات کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہو جاتے ہیں تو دشمنوں کو نیست و نابود کر دیتے ہیں. اور یہ تجلیات بارگاہ الہی سے آتی ہیں جو قہار بھی ہے. اب جو اس لشکر کے سامنے جو ہماری برائیاں اندر ہوتی ہیں وہ ساری تہس نہس ہو جاتی ہیں. اس میں 2 آیات قرآنیہ بھی ہیں. ایک سورہ نمل کی ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے تحت لکھا ہے ان الملوک اذا قریۃ، کہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں جو پہلے سے معززین ہوتے ہیں وہ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے ان کو اپنے دشمنوں کو ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں. اب یہ جو کیفیات واردات ہیں یہ تو بادشاہ کا لشکر ہے. اللہ تعالیٰ اس میں دل میں داخل ہو رہے ہیں. قلب کی بستی میں قریہ سے مراد دل کی بستی. تو جب اللہ اور اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ اپنی یاد یعنی اپنے لشکروں کے ساتھ جب دل میں سما رہے ہیں، اس قریہ میں سما رہے ہیں، تو اب کیا ہوگا؟ اب جو اندر پہلے سے معزز ہیں، دنیا کی محبتیں، شہوانی نفسانی محبتیں، چاہتیں، تعلقات، ان سب کو ذلیل کر کے باہر نکال دیں، وہ نہیں رہیں گے. اسی طرح ایک اور قرآن مجید کی آیت سورہ بنی اسرائیل کی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. جب حق آ جاتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے. جب حق آ جاتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے. تو گویا معلوم یہ ہوا اس آخری والی بات سے کہ جب ہم معمولات کی پابندی کریں گے، دل کرے نہ کرے، اپنے آپ کو لگائے رکھیں، کرتے 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 ان کیفیات، انوارات اور تجلیات اور برکات کے فوائد اور ثمرات یہ ہیں کہ نفس کی بری تمام کیفیات کو ختم کر کے اندر جن کی عزت ہوتی ہے، بری چیزوں کی عزت، ان کو مٹا کے رکھتے تھے. تو یہ کیفیات کے فوائد اور فضیلت تو بتا دیں کیا ہے. تمام صورتوں میں مقصود نہیں ہے، محمود بہت ہے، مقصود قطعا نہیں. تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ بس لگے رہنا ہے اعمال کی پابندی کے اوپر انشاءاللہ العزیز. فاذکرونی اذکرکم. اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان فاذکرونی جو اس کے اختیار میں ہے پابندی سے ذکر، اذکار، مراقبہ، معمولات شروع کر دیتا ہے، جس وقت یہ ذکر کرتا ہے اذکرکم اسی وقت ہو جاتا ہے. اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا. انسان کو محسوس ہو یا نہ ہو یہ کوئی مسئلہ نہیں، اسی وقت ہو جاتا. پھر ہم یہ چاہتے کہ ہم ذکر اذکار کریں، کیفیات ملیں، تو کیفیات تو دنیا میں بھی ملیں گی اور آخرت میں بھی ملیں گی، لیکن ذکر آخرت میں نہیں ہوگا. تو ہم کیفیات ملیں یا نہ ملیں، ذکر کی پابندی، مداومت اور معمولات کے اندر کمی نہ کریں، پابندی کرتے چلے جائیں، ذکر پابندی سے کریں. انشاءاللہ یہاں بھی ملے گا، یہاں ملے نہ ملے، وہاں تو بھی بے حساب ملے گا، لیکن وہاں ذکر کا موقع نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو معمولات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.